السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چند دنوں سے بنگلہ دیش کے حالات بہت ہی غیر واضح ہیں۔ ایک طرف شیخ مجیب الرحمن کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور جو طلبہ ہیں وہ نئی حکومت کی تشکیل جو عبوری حکومت ہوگی اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات رکھتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ جس کو دراصل وہاں کے فوج کی حمایت حاصل ہے، وہ ایک ایسے عبوری حکومت کی خواہش رکھتے ہیں جو حکومت براڈ بیسڈ ہو اور ساری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس کا حصہ بنے، عوامی لیگ کو چھوڑ کے جو کہ حکمران پارٹی ہے۔ طلباء کے خیالات بہت واضح ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی طالب علم ونگ نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ کبھی اس طرح منظم تحریک اس شکل کی نہیں چلائے، لیکن اس کے باوجود چند دنوں کے اندر جس طرح سے بنگلہ دیش کے سیاست پہ اور بنگلہ دیش کے عوام پر جو اثرات اس تحریک نے چھوڑے ہیں، اس کے ریٹرن میں طلباء یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی عبوری حکومت بنے اس حکومت کے اندر ان کے خیالات کو، ان کی سوچ کو، ان کے جو تصورات ہیں ان کو اہمیت ملنی چاہیے۔ دوسری طرف صدر بنگلہ دیش کے فوج کے کہنے پہ وہ پرانی پارٹیاں جو اپوزیشن میں تھی اور اس تحریک نے جیسے حکمران پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا، اسی طریقے سے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن اس تحریک میں نہیں تھی۔ ان سب کو ملا کے کوئی کھچڑی بنا کے جس کو براڈ بیس گورنمنٹ ایک عبوری حکومت کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے لانا چاہتی ہے وہاں کی فوج اور صدر صاحب، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ طلباء اس سارے سیٹ اپ سے مطمئن نظر نہیں آتے، اور اسی غیر اطمینانی کو دیکھتے ہوئے جو نئی حکومت کو لیڈ کرنے والی پارٹی ہے انڈیویجول ہے ڈاکٹر محمد یونس، اس نے کل یہ بات کہی کہ بنگلہ دیش کی ترقی اور بنگلہ دیش کو آگے لے کر جانے کے لیے نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس نے یہ بات کہنی ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہے نئی لیڈرشپ کو ہی ایک بہت ریڈیکل ایکشن کے بعد ایک طرح سے مینڈیٹ دیا کہ وہ اپنے ایجنڈا کو نافذ کریں۔ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں، ان کے پاس کوئی آرگنائزڈ جو ہے وہ ایسا فورم تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک مختصر عرصے کی تحریک کے نتیجے میں ایک لیڈرشپ وجود میں آئی ہے اور اس لیڈرشپ کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً جو بھی آگے پولیٹیکل پروسیس چلے گا ان کی شراکت کے بغیر نہیں چل سکتا، ان کی رائے کے بغیر نہیں چل سکتا، ان کی پریکٹیکل جو پریزنس ہے عبوری حکومت میں اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ پھر پاکستان کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ ریومرز چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، ایک تاثر جنریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی کوئی مذہبی جماعت یا
اس نے وہاں پہ کوئی ایسا کردار ادا کیا، یا وہاں پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی اس میں رول پلے کیا، ایسا اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کلیم اپنی جگہ پہ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ تو ساری پارٹیاں سین سے آؤٹ ہو چکی ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اب اس کو مصنوعی طریقے سے سب کو بلا کے اور ایک ایسے معاشی نظام کو اور سیاسی نظام کو عوام کے اوپر مسلط کرنے کی کوئی سازش ہو تو وہ تو یہ ممکن ہے، لیکن اپیرنٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا میں اور مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی جو موومنٹ ہے اور پاکستان میں جو کچھ لوگ پنڈی میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ، تو ان سے یہی ہے کہ وہ پاپولر ڈیمانڈ تھی، خودرو طریقے سے لوگ اٹھے، خودرو طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ موومنٹ کو لانچ کیا اور خودرو طریقے سے وہ جو ہے لانگ مارچ کیا اور اس کی جو ہے کامیاب تکمیل کی اور نتائج حاصل کیے۔ یہاں پہ تو عوامی ڈیمانڈ تو نظر نہیں آ رہی ہے، گو کہ ایشوز ہیں، گو کہ مسائل ہیں، گو کہ باتیں بھی بجلی کے بلوں کی جائز ہیں، لیکن یہ ایک پولیٹیکل کارکنوں کی اکٹ ہے، اور پولیٹیکل کارکنوں کی اکٹ کوئی تبدیلی نہیں لاتی ہے، اور نہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے، اور نہ انہوں نے کوئی ایسی کال دی ہے، نہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک طرح سے خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ایک مصنوعی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں اس حوالے سے، لیکن اب اس طرح کی چیزیں ایسے چلتی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں جن لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے ان کی مصنوعی طریقے سے ایک تاثر جنریٹ کر کے اور اس کو وہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی ایک الگ سچویشن ہے، اور یہ بالکل الگ سچویشن ہے۔ وہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کر لیں گے۔ بنگلہ دیش کے عوام ایک انصاف پر مبنی، سماجی انصاف پر مبنی کسی سیاسی اور معاشی نظام کی طرف آگے بڑھیں گے، اور یہ طلبہ جو ہے ان کے جو کردار ہے اس کردار کو بالکل جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ کنسپیریسی تھیوریز پہ جا رہے ہیں کہ جی یہ امریکن جو ہے مطلب مدد سے ہوا یا کچھ کسی اور کی مدد سے ہوا۔ ان کی مدد سے اگر ہوتا تو اس کی کوئی ٹھوس وجوہات بھی تو ہونی چاہیے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ خود امریکی سکتے میں ہیں، خود انڈین سکتے میں ہیں، سب سکتے میں ہیں کہ یہ طالبان نے کیا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ سیاسی تھیوریاں تو چلتی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام کو امن چاہیے، بنگلہ دیش کے عوام کو سکون چاہیے، بنگلہ دیش کے عوام کو ایک مستحکم اور عوام کی حمایت یافتہ حکومت چاہیے، اور بنگلہ دیش کے عوام یقینی طور پہ کسی مصنوعی طریقے سے کسی حکومت کو مسلط کرنے کی کوشش کو رد کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تھینک یو، شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔